اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے بہت سکون اور یقین کے ساتھ پکڑ لو اور میری بات غور سے سنو۔ میں اللہ العظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم یہ عمل عید سے پہلے کر لو گے تو تمہاری تقدیر ایسے پلٹے گی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ کئی بار انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں اب کچھ بدلنے والا نہیں، مگر جب رب چاہتا ہے تو پل بھر میں بند دروازے کھل جاتے ہیں اور قسمت کا رخ بدل جاتا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا آسان مگر گہرا عمل بتانے جا رہا ہوں جو تمہاری زندگی میں امید کی نئی روشنی لا سکتا ہے اور دل کی تھکان کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر میرے عزیز بھائی اور ہر وہ انسان جو اپنے گھر کی فکر دل میں لیے بیٹھا ہے، میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خالی وعدے کرتے ہیں یا 100% ضمانت کے دعوے کرتے ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر بات کو ہمیشہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آج جو عمل میں بتا رہا ہوں اسے بتاتے ہوئے میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ میں نے اسے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ اگر تم عید سے پہلے صرف 2 لونگ لے کر سچے دل سے سورہ الکوثر پڑھ لو تو انشاءاللہ تم اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی دیکھ سکتے ہو جس کی تم نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ فصل لربک وانحر، یہ عمل نہ مشکل ہے اور نہ ہی اس میں کوئی لمبا وقت لگتا ہے، صرف 2 دانے لونگ کے اور ایک سچا دل چاہیے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھتا ہے تو رب ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے حال سنے اور دیکھے ہیں جو کل تک فاقوں میں تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل میں تھی، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا تو ان کے حالات بدل گئے۔ بس ایک شرط ہے کہ دل میں سچا یقین ہو اور یہ عمل عید سے پہلے کر لیا جائے۔ ان شانیہ هو الابتر، میرے بھائی یہ عمل لمبا نہیں ہے، اس میں نہ تھکان ہے اور نہ ہی گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، مگر اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کر لے تو اس کی برکت پورے گھر پر پڑ سکتی ہے، چاہے تم کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو۔ اگر تم سچے دل سے عید سے پہلے یہ عمل کر لو گے تو رب تمہیں وہاں سے روزی دے سکتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی راہیں کھول دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کی داستانیں سنی ہیں جن کے اوپر قرض کا بوجھ تھا، جن کے دل پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اچانک ان کے لیے روزی کے دروازے کھل گئے۔ کسی کو وہاں سے مال ملا جہاں سے امید نہیں تھی، کسی کے کاروبار میں برکت آ گئی اور کسی کے گھر میں سکون اتر آیا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کل تک تنگی میں جی رہے تھے، مگر اس عمل کے بعد ان کا حال بدل گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ لونگ میں کوئی طاقت ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا توکل اللہ پر سچا تھا اور نیت بالکل خالص تھی۔ جب اللہ کسی بندے کو مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان کے خیال میں بھی نہیں آتے۔ میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بار کیا تھا۔ میں نے صرف 2 لونگ لی، پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کے ایسے اثر دیکھے کہ دل حیران رہ گیا۔ اسی دن سے میں نے یہ عمل سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو بتایا، اور اللہ گواہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس کے بعد بڑی برکت آئی، کئی گھروں سے بیماریاں دور ہوئیں، کئی دلوں میں اطمینان اتر آیا اور کئی گھروں میں روزی ایسے آئی جیسے آسمان سے رحمت برس رہی ہو۔ کچھ لوگوں کے اوپر اتنے قرض تھے کہ انہیں گننا بھی مشکل تھا، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تو اچانک ان کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھل گئے۔ اتنا مال آیا کہ انہوں نے اپنے سارے قرض ادا کر دیے اور آج وہی لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائی، اگر دل میں سچا یقین ہو تو اللہ کی رحمت دیر نہیں کرتی، وہ جب دیتا ہے تو دلوں کو حیران کر دیتا ہے۔
جب حال بدلتا ہے تو تنگی کے بعد آسانی دے دیتا ہے، اور جب خوشیاں دیتا ہے تو آنسوؤں کو مسکان میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے دل میں امید رکھو اور یہ عمل عید سے پہلے ضرور کر لو۔ کون جانے اسی پل تمہاری تقدیر کا بند دروازہ کھل جائے اور تمہاری زندگی میں ایسی برکت اتر آئے جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی۔ ہوگی ہوگی ہوگی، اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے بہت سکون اور یقین کے ساتھ پکڑ لو، اور دھیان سے میری بات سنو۔ میں اللہ العظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم یہ عمل عید سے پہلے کر لو گے تو تمہاری تقدیر پل بھر میں بدل جائے گی۔ آج بھی میں حیران ہوں کہ کیسے کچھ بہنوں کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی اسپشٹ روزی کا سادھن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ادبھت راستے بنائے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جن کی انہوں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ اس لیے میں تمہیں دل سے کہتا ہوں کہ تم یہ عمل دنیا میں کہیں بھی کسی بھی دیش یا شہر میں کر سکتی ہو، چاہے تم پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، دبئی، ملیشیا، مسکٹ، جاپان یا دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اللہ کی کرپا کی کوئی سیما یا راشٹریتا نہیں ہوتی۔ عمل کو سمجھو اور دھیان سے کرنا۔ اپنے ہاتھ میں 2 لونگ رکھو اور آدھے منٹ سے 1 منٹ کے بھیتر یہ پورا عمل کر لو۔ یہ بہت آسان اور سرل ہے، اتنا کہ جو پڑھنا نہیں جانتے یا ایک اکشر نہیں جانتے وہ بھی اسے کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی تھکان یا کٹھنائی نہیں ہے۔ اسے اپنے گھر میں کسی بھی دن اور کسی بھی سمے کر سکتے ہو، بس ایک بار اور پورے دل سے، نیت صاف ہو اور دل سچا ہو، یہی کیول شرط ہے۔ پھر اس عمل کو اللہ کے حوالے کر دو اور دیکھو کیسے وہ تمہاری استھتی کو آسانی سے بدل دیتا ہے اور اپنی روزی سے تمہیں اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ تمہارا دل بھر جاتا ہے اور آنکھوں میں سچے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ عمل تمہارے اپنے گھر میں کرنا ہے، اسی جگہ جہاں تم رہتی ہو اور استھر ہو، کسی اجنبی جگہ پر نہیں۔ یہ عمل کسی بھی ویکتی کے لیے الگ نہیں، بھلے ہی گھر میں 10 لوگ ہوں، صرف ایک ویکتی کا کرنا پریاپت ہے۔ اس عمل سے پورے گھر کی استھتی بدل سکتی ہے، گھر والوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں مٹتی ہیں، سنکٹ اور تنگی دور ہوتی ہے اور غریبی کو جڑ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کے بعد غریبی سے راحت پا کر سمردھی میں بدل گئے، بہت سے لوگوں کی تنگی دھن میں بدل گئی، لیکن یاد رکھو کہ یہ عمل جلد بازی یا وچلت ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے شانت من سے بیٹھو اور دل کو بھروسہ اور یقین کے ساتھ تیار کرو۔ یہ عمل کیول تب اثردار ہوگا جب تمہارا من خالی ہو، ویست نہ ہو اور تھکا ہوا نہ ہو۔ آرام سے بیٹھو، دل اور آتما کو استھر رکھو، اس عمل پر پورا دھیان لگاؤ۔ لونگ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور دھیان نہ بھٹکنے دو۔ فون اٹھانا یا کسی انیہ کام میں دھیان لگانا اس عمل کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں زیادہ سمے نہیں لگے گا، آدھے منٹ سے زیادہ نہیں۔ اگر گھر میں 2 لونگ نہیں ہے تو خرید لو، یہ سب سے سستے اور آسان چیزوں میں سے ہے۔ دونوں لونگ کو داہنے ہاتھ میں رکھو اور مٹھی بند کر لو، ہلکا یا کس کر کوئی فرق نہیں، بس ہاتھ میں رہے۔ پھر پوری سجگتا سے عمل شروع کرو۔ سب سے پہلے نبی پر دعا پڑھو، کوئی بھی صلوات جسے تم جانتے ہو ایک بار پڑھو، اس کے بعد صرف ایک بار کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ الکوثر 7 بار دھیان اور خشوع کے ساتھ پڑھو۔ 7 بار پڑھنے کے بعد رکنا نہیں ہے، ترنت وظیفہ ذکر شروع کرو۔ داہنے ہاتھ میں لونگ پکڑے، بائیں ہاتھ میں اگر تسبیح ملے تو پکڑو، نہیں تو انگلیوں سے گنو۔ پھر یا کریم یا کریم یا کریم کہتے ہوئے پوری تسلی اور یقین کے ساتھ یہ ذکر کرو۔ یاد رکھو کہ اصلی ادارتا اور برکت صرف اللہ سے آتی ہے۔ بیچ میں عمل کو مت چھوڑو اور ہر شبد اور ہر پل کا اثر یاد رکھو، کیونکہ یہ عمل ہر چھوٹی چیز میں اثر ڈالتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں 2 لونگ پکڑو اور دھیان سے سنو۔ اگر یہ عمل عید سے پہلے
پورے سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کا کرپا پورن اثر تمہاری زندگی میں ترنت دکھائی دے گا۔ جب تم عمل کو جیسے ہونا چاہیے ویسے کرو گے تو اللہ کی کرپا اور مدد کا انتظار کرو، اور دیکھو کیسے تقدیر بدلتی ہے بنا کسی شور یا ہلچل کے۔ دھیان رہے کام کو بیچ میں نہ چھوڑو اور تب تک مت ہٹو جب تک کہ پوری پرکریا سمجھ نہ لو، کیونکہ ادھورا عمل اپنا پورا اثر نہیں دیتا۔ فائدہ ہمیشہ سمجھ اور لگن کے برابر ہوتا ہے، اس لیے پوری محنت اور پورے دھیان سے عمل کو آخر تک کرو، دل اور دماغ پوری طرح اپستھت ہو۔ پہلے یہ کریم کا ذکر 11 بار پوری طرح دھیان اور یقین کے ساتھ کرو، رکنا نہیں، سیدھے اگلے ذکر پر بڑھو۔ یہ دوسرا ذکر بے حد اثردار ہے اور اسے اسی طرح کرو۔ داہنے ہاتھ میں لونگ پکڑی رہے اور نہ کھولو، بائیں ہاتھ میں تسبیح یا انگلیوں سے گنو، کہو یا مالک یا مالک یا مالک، شانتی اور خشوع کے ساتھ اسے 11 بار دہراؤ، بالکل نہ بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور ترنت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سے سورہ الکوثر 7 بار پوری لگن، شانتی اور یقین کے ساتھ پڑھو۔ 7 بار پوری ہونے کے بعد یہ عمل پورن روپ سے پورا ہو جائے گا۔ اب لونگ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، یہ سنشچت کر لو کہ اللہ نے تمہاری دعا سنی اور جو دل سے نکلا وہ بیکار نہیں جائے گا۔ یہ عمل ان مہیلاؤں کے لیے ہے جو ضرورت اور امید کا مطلب سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ اصلی مالک صرف اللہ ہے۔ عمل کو جیسے بتایا گیا ہے سچائی اور شانتی کے ساتھ کرو اور اثر کا انتظار کرو۔ روزی اور راحت ایسے آئے گی جس کی تمہیں کلپنا بھی نہیں تھی۔ اللہ دیتا ہے تو آشچर्य چکت کر دیتا ہے، کھولتا ہے تو تمہیں ہر کسی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یاد رکھو جس پل تم عمل پورا کرو گی اسی سمے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ عمل کے بعد وہی دعا پڑھو جو شروعات میں پڑھی تھی، اسی انداز میں اور کسی بدلاؤ کے بنا۔ دائنے ہاتھ میں لونگ رکھو اور اسے انت تک نہ کھولو۔ سماپتی پر ہلکی سانسوں کے ساتھ نیت کا اثر چھوڑو، پھر ہاتھ دھیرے سے کھولو اور لونگ کو ایک پلیٹ یا پاس کی جگہ پر رکھ دو۔ اس کے بعد چھوٹی سا صاف کپڑا تیار کرو، آدھا ہاتھ یا اس سے بھی چھوٹا، کوئی وشیش رنگ کی ضرورت نہیں، بس صاف اور پوتر ہونا چاہیے۔ پوری پرکریا میں شانتی بنائے رکھو، جلد بازی نہ کرو۔ جتنا شانت اور ستھر دل ہوگا اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ کام کو اللہ پر چھوڑ دو اور دھیریہ سے دیکھو کیسے حالات بدلتے ہیں اور کیسے دروازے کھلتے ہیں جب اللہ سمے طے کرتا ہے۔ یاد رکھو سچی نیت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اس عمل کو اپنے دل میں سنجو کر رکھو جیسے لونگ کو کپڑے میں رکھا۔ پورا یقین رکھو کہ راحت، روزی اور سکون پورا آئے گا اور اللہ تمہارے گھر میں استھائی روشنی اور برکت بنائے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اب یہاں بھی ایک سوال آیا، ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ 22-23 برس میں، ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ سن 610 عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ 22 برس ہے۔ 22 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو قرآن مجید میں 2 جگہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے، اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 2 آراء اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلۃ القدر میں ہوا اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا،
یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً کر دینا. اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا، نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا. تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم. اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا. ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم ہے. تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں صیغے آئے، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ، اس میں آتا ہے باب افعال. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا. یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ. یہ سمائے دنیا تک لیلۃ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے. البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر، اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق. جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت. اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا. اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ ہی علی مقامہ ہی تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی. اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی. اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے. ایران میں، ایران کی ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا. عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا. پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی، جو پیاس بجھی ہے وہ تو قرآن سے بجھی. انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ھدی للناس. البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے. ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے. وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا. روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں. روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے. تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا. اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات. اور اسی تلقی، تفاعل کے وزن پر کوئی چیز حاصل کرنا. آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں،
لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے. دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے. بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راہ. تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت. یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہے، قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں. تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی. یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے نہ آشنا تھا. کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز. طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے. لیکن بہرحال طواف تھا. اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے. تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے. اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھی، اخلاقیات کے اونچے مقامات. اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھی. روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی. البتہ صوم کا لفظ موجود. یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا. اصل پیشہ یہی تھا. اس میں ان کے پاس 2 جانور تھے. ایک تو اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے. یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں. اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش ہو، اونٹ کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت کری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے. لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے. وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی. اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے. اس کا دانا پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر. جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی. اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے. اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونجے. یہ ظاہر ہے. باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو. مسئلہ تقدیر سب سے پہلے لغت اور اصطلاح کی بحث ہے. قدر عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے یہ اسم کے طور پر بھی مستعمل ہے اور فعل کے طور پر بھی، اور اس کا صحیح ترین مفہوم اردو میں ادا کرنا مشکل ہے. انگریزی کا لفظ بہت اس کو آسانی سے واضح کرتا ہے. ویلیو، قدر، اس معنی میں اردو میں مستعمل ہے. قدر و قیمت، فلاں شے کی قدر و قیمت کیا ہے، قدر، ویلیو. اور جب فعل کی شکل میں یہ آئے گا تو ٹو ایویلیویٹ،
کسی شے کی قدر کا تعین، کسی شے کی قدر و قیمت کو معین کرنا۔ اب یہ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے قدر یقدر، اس کے معنی ہوتے ہیں قادر ہونا، قابو یافتہ ہونا، کسی شے پر قابو یافتہ۔ اس سے اس میں فاعل قادر ہے، قادرن قابو یافتہ، قدرت رکھنے والا۔ صفت مشبہ بنتی ہے قدیرن، اور اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہی ہے کہ جب وہ کیفیت فاعلی دائمی ہو جائے، مستقل ہو جائے، تو وہ صفت مشبہ کے درجے میں آ جائے۔ اور یہی صرف ایک نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ تو بہت بڑی گالی ہے، عامر۔ عامر گالی ہے، حالانکہ یہ اس میں فاعل ہے۔ امیر اسی سے صفت مشبہ ہے، اور اس کو ہم اچھے سنس میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ عامر کے جو کا مفہوم جو ہے، وہ جدید جو ہمارے تصورات ہیں، حقوق انسانی اور جمہوریت اور بندوں کی گنتی کرنا، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس کے حوالے سے عامر کا لفظ گالی بن گیا، حالانکہ امیر در حقیقت اسی سے صفت مشبہ ہے۔ اس سے مقدار، مفعال کے وزن پر اس میں اعلیٰ بنا، وہ شے جس سے تعین ہوتا، مقدار کتنی ہے، 1 من ہے، 2 من ہے، 3 من ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کسی کی ایویلویشن میں فائدہ حاصل کرتے۔ اور پھر اس کی جمع مقادیر ہے، یہ چونکہ آج کی حدیثوں میں بھی یہ لفظ آئے گا مقادیر کا، اسے یہاں نوٹ کر لیجیے۔ اب باب تفعیل سے ہے تقدیر، قدر یقدر تقدیرا، اس کے معنی ہے کسی شے کی مقادیر کی تعیین، مقداروں کا معین کر دینا، کسی شے کے لیے اندازہ معین کر دینا، اندازہ کرنا، یہ تقدیر ہے۔ چنانچہ آج میں نے جو 4 آیات ہیں ابتدائی، بلکہ میں نے ترتیب تو یہ رکھی تھی، 1 آیت سورہ تغابن کی، پھر 2 آیتیں سورہ حدید کی، اور پھر 4 آیتیں سورۃ الاعلیٰ کی۔ لیکن اب اس وقت بیان میں وہ جو تیسرے نمبر پر بات آئی تھی وہ پہلے آ رہی ہے، اور ان میں مشترک یہ ہے کہ مسبحات شمار ہوتی ہیں، وہ بھی 5 مسبحات ہیں، حدید سے شروع ہو کر، کیوں چینج کر رہے ہو اس کو آواز، پہلے ٹھیک تھی، وہ سورہ حدید سے سورہ تغابن تک مسبحات پہلی جو ہے وہاں اس مجموعے میں وہ سورہ حدید ہے، آخری تغابن، اور آخری پارے میں سبح اسم ربک الاعلی، اسی پہلی آیت سے اس کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ کے 4 افعال کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بلند و بالا ہے، سب سے اونچا۔ لیکن اب اس کے بعد 4 افعال ہیں۔ الذی خلق فسوی، وہ ہستی کے جس نے پہلے پیدا کیا، پھر تسویہ کیا، اس کا تخلیق اور تسویہ۔ تخلیق کسی شے کا سٹرکچر بنا دے، ہیولہ بنا دے، ہیولہ سٹرکچر، اور پھر اس کے بعد تسویہ ہے اس کو سنوارنا، درست کرنا، اس کی آرائش، زیبائش، آرکیٹیکچرل ٹچز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بھی یہ 2 مرحلے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر، تیسرا مرحلہ ہے ہر شے کا ایک اندازہ معین کر دیا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ کس معنی میں؟ ایک تقدیر ہے نوع کی، انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، مچھر فقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، مکھی اڑ رہی ہے، یہ اس کی تقدیر نوعی ہے۔ ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا، اس سے وہ باہر نہیں جاتا، ہر چیز کے لیے لمٹس، ہر چیز کے اندازے۔ تو اس انداز میں نے ایک مثال دی، زیادہ کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو پہلے ہے تخلیق، پھر ہے تسویہ، والذی قدر، پھر ہر شے کے اندازے معین کر دیے، والذی قدر فہدی، پھر راستہ کھول دیا، ہدایت دے دی، اب چلو، اب اس میں اپنی جولان گاہ ہے، اس میں اپنی نیکی یا جو بھی بدی تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاؤ۔ آئے یہ گوئے ہے اور یہ میدان گوئے ہے، تمہاری یہ لیمیٹیشنز ہیں، یہ شاکلہ ہے، یہ تو معین ہے، لیکن یہ ہم نے میدان کھول دیا ہے، اپنے اس شاکلہ کے اندر جتنی کچھ بھی تم نیکی کما سکو کماؤ، یا جو بدی کے انبار اپنے کندھوں پر لادنے اٹھا دو۔ تو یہ 4 الفاظ ذہن میں رکھیے، یہاں تقدیر قدر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی یخرج المرعی، وہ اب آگے بات لمبی چلے گی۔ تو یہ لغت اور اصطلاح کی بحث یہاں ختم ہوئی۔ اسی کا دوسرا حصہ عقائد و کلام جو ہیں، یہ عقائد و کلام جو ہیں اس کی بھی ایک ترتیب نوٹ کر لیجئے، اور اس کے لیے بہترین شعر ہے اکبر الہ آبادی کا،
جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیج پڑتے ہیں، عقیدہ، عقل، منطق سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک ہستی لامحدود ہے اللہ، ایک ہستی محدود ہے، وہ محدود مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، الٹرا مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے محدود، وہ محدود کائنات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود ہستی صرف اللہ کی، لیکن وہ ہستی لامحدود اس سے، اس کے تخلیق کے عمل سے جب محدود وجود میں آئے تو اب چکر پڑ گئے، بہت سے لاکھوں پیج پڑتے، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے۔ اب اس لامحدود کا محدود سے تعلق کیا ہے، یا اس محدود کا اس لامحدود سے تعلق کیا ہے؟ انائے صغیر اور انائے کبیر کا رابطہ کیا ہے؟ یہ ایبسولوٹ بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، ایبسولوٹ بینگ اور لمیٹڈ بینگ، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ اب اس کو حل کرنے کے لیے علم کلام وجود میں لایا گیا، عقل، منطق، یہ ایک طرف، عقیدہ دوسری طرف، ان دونوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے، ان دونوں میں ہنگ آہنگی پیدا کرنے کے لیے علم کلام۔ تو وہ عقائد و کلام کی بحث میں قدریہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وجود میں آیا، وہ لوگ جو انسان کو کلیتاً خود مختار قرار دیتے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پر اسکرین پر، احادیث میں ان کی مذمت شدت کے ساتھ وارد ہوئی، اور یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جبریہ وہ لوگ جو انسان کو مجبور بحث قرار دے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعری، ادب اور جدید سائنس سب سے بڑھ کر انسان کو مجبور محض قرار دینے میں متفق، سائنس سب سے آگے نکل گئی۔ جینز ہیں بھائی تمہارے، جو تمہارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، تم ہو کون؟ ہو آر یو؟ نتھنگ۔ وہ جینز تمہارے والدین سے آئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی تھوڑے سے جو ہے غلاف چڑھ گئے تمہاری تعلیم اور تربیت اور ماحول کے، انوائرمنٹ، بس ان دونوں کے مجموعے کا نام تم ہو۔ اس مغالطے میں مبتلا نہ رہو کہ میں بھی کچھ ہوں، میں کچھ نہیں، یہ سب شراب ہے، دھوکہ ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں۔ شاعری میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شعر سنائے، اردو زبان کے چوٹی کے اشعار میں سے میر کا شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا، ہم خواہ بیچ میں بدنام کر تو وہی رہا ہے۔ اور فانی کا شعر ہے، دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے کوش پر تقدیر کے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کائنات میں ایک کنٹرول اتنا چھایا ہوا ہے کہ کسی اور اختیار اور ارادے کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ جہاں کوئی اور اختیار اور ارادہ آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس بالا تر کنٹرول میں رکھنا پڑ گا۔ جہاں وجود، کسی بھی وجود کے حقیقی ہونے کا تصور آئے گا کہ حقیقتاً کوئی شے موجود ہے، وہاں اللہ کے وجود مطلق کی نفی ہو جائے گی۔ وہی لاکھوں پیج پڑتے والی بات۔ بہرحال سائنس، ادب، فلسفہ، یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں، اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہیں کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال نہیں، امید ہی امید ہے، اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کائے کی دے گا؟ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا کوئی سوال۔ تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے، جیسا کہ وہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا، تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا۔ انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے، یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ سائنس نفی کرتی، وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا کہ 200 سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا، اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام باہر، اہلیہ کے کہیں اپنے میکے سے رشتے دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا۔ اب آئے ملا نصر الدین کہ بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، سارا کھا گئی، سب کھا گئی۔ بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر، کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے؟ اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہر هو القاہر فوق عبادہ، صرف قادر نہیں ہے، قاہر، یہ بھی لفظ شاید گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ، قل هو القادر فوق عبادہ، قل هو القاہر فوق عبادہ، وہ قادر ہی نہیں قاہر ہے۔ اللہ کی ہستی قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ؟ تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں، تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے،
تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے. اٹس رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹ. اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں. لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے اذن اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے. ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے. There's many a slip between the cup and the lip. ارادہ تو آپ نے کیا ہے. خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں، کوئی شخص طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم. کسب ہے کمائی. میں نے نیکی کا ارادہ کیا، بس میری کمائی. اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو، یہ اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر، اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں دار و مدار اس پر. تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا. تم اپنے اعمال کے خالق نہیں، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گئے، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے. اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکلہ کے دائرے میں محدود ہے. یعنی آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا، اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے، آپ اس سے نہیں نکل سکے. وہ شاکلہ مستقل ہے، اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے. یہ حدیث ہم پڑھ چکے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات، سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی. اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت، یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ یہ ہے ما جبل علیہ، اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں آ گیا ہے. اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئیں گے. لیکن اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بہت اہم. ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے. ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف ایک شیر نیکی کمائی. ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ ایک شیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کے اعتبار سے یہ ایک شیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ. اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھی، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھی، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھی، اسٹرگلنگ ہارڈ، تب کہیں جا کر وہ ایک شیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی. اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک شیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ مقبول. یہ ہے نہایت پر امید بات. پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی عمل ہے. دوسرا میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ اس مقدار پر نہیں ہوگی، بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے اسس کیا جائے. اس کو 5 مرتبہ میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے. اور اللہ کا یہ بڑا یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہر انسان کا شاکلہ، اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمائی. جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں، ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی باغ کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ
اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی، یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے، حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی 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 ان